دریافت فرمایا آپ نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا اس سے گلاب کی خوشبو آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو تھا اس سے ایک اپنی خوشبو آتی تھی، اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا، ام سلیم ہے رضی اللہ عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے، بہت بے تکلفی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مشکیزے کے ساتھ جو لٹک رہا ہوتا تھا کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ بھی لائے ہیں، بہت جگہ مل جائے گا، فرصت ہوئی کبھی تو پانی کی 3-4 قسمیں ہیں، خدا کرے کوئی وقت ملے تو اس کو الگ الگ کر لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سو بھی جاتے تھے، وہ چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ آپ پانی پی کے جب فارغ ہوئے تو یہ اٹھیں اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جہاں لگے تھے اس کو کاٹ لیا، اس چمڑے کو۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کا اللہ کے رسول یہاں آپ کے ہونٹ لگے ہیں، برکت کے لیے اس کو کاٹ رہی ہوں۔ یہ صحیح احادیث میں آیا ہے، یہاں کہاں گئی وہابیت؟ اس حدیث کا کیا کرنا ہے؟ تم تو برکتوں کے قائل ہی نہیں ہو۔ ہے کوئی تک؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ کی آنکھ کھلی تو چمڑا، گرمی، جناب والا کا لیٹنا، تو حضرت کا پسینہ بہہ رہا تھا، تو آپ نے دیکھا یہ خاتون ایک شیشی لے کے پسینے کو جمع کر رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کا اللہ کے رسول یہ آپ کا جو پسینہ ہے اس سے ایسی زبردست خوشبو آتی ہے، مدینہ منورہ میں جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو ہم دلہن کو یہ خوشبو لگاتے ہیں۔ وہ ایک اپنی خوشبو تھی، گلاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے گلاب کی پتی پہ پاؤں رکھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مکروہ ہے یا گناہ ہوتا ہے۔ گلاب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھا، یہ آپ نے دریافت فرمایا ہے، گلاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا۔ اور یہ آپ پڑھیں نا یونانیوں کا لٹریچر، یونانیوں کا ادب، تو جس زمانے میں رسو اور افلاطون قبل مسیح کے لوگ، اس زمانے میں بھی گلاب تھا، اب تک ہمارے دور میں بھی گلاب ہے۔ اس لیے یونان کا گلاب، پھر وہ قبرص کا گلاب، پھر ہندوستان میں ایک جگہ ہے اس کا گلاب، یہ تینوں ایک کے بعد ایک ہیں۔ اور سعودیہ میں طائف کا گلاب، اس کا عرق کمال کا ہے، اجمل والے بناتے تھے، کسی زمانے میں دلی میں ملتا تھا، اب تو مدت ہوئی نہیں دیکھا، وہاں سے لائے تھے، کمال کا گلاب کا عرق، وہ چیزیں بناتے تھے، اسی کی خوشبو بناتے تھے۔ تو گلاب کا کوئی تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ یہ جو آتا ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا یا کس نے کہا کہ گلاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بالکل کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ گلاب شروع سے آتا ہے، اللہ جب تک چاہے گا اسے رکھے گا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو، ان کا پانی پینا، یہ سب ایک الگ چیز ہے۔